بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو تقیہ ہے۔ آج کی ہماری یہ تقیہ کے موضوع پہ جو گفتگو ہے، یہ 3 بنیادی سوالات کے ارد گرد یہ گھومتی ہے کہ تقیہ کیا ہے، تقیے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور تقیہ کی قرآن و سنت کے حوالے سے کیا شرعی حیثیت ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے بنیادی سوال پہ آتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ یہ ایک کنسیپٹ عامت الناس میں پھیلا دیا گیا ہے، اور وہ ان کے ہاں مقبول بھی ہے کہ یہ جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے ہاں تقیہ جو ہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہے، اس کے برعکس ہے۔ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اور جو قرآن و سنت کا دیا گیا منشور ہے، یہ اس سے متصادم ہے۔ حالانکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تقیہ میرا دین ہے۔ آئیے اسی کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ تقیہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، تقیہ کا سادہ اور سلیس الفاظ میں جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی کا جو اصل عقیدہ ہے، جو اس کا حقیقی نظریہ ہے کہ جس کو وہ سچا اور صادق سمجھتا ہے، وہ اس کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی بجائے یعنی اس کو چھپائے اور اپنے متعلق ایسا عقیدہ ظاہر کرے کہ جو جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اس کی اکثریت کا عقیدہ ہے، یعنی کہ وہ ایک عقیدے کو سچا سمجھتا ہے، صادق و مصدق سمجھتا ہے، اور اس پہ دل و جان سے برضا و رغبت، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی مجبوری کے، وہ اس پہ اور اس کی سچائی پہ ایمان رکھتا ہے،
اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہ عامت الناس میں وہ اپنے اس عقیدے کو جس کو وہ سچا سمجھتا ہے وہ ظاہر کرنے کی بجائے جو اکثریت کا عقیدہ ہے وہ اپنا عقیدہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اور جو اس کا اصل عقیدہ ہے اس کو وہ چھپاتا ہے، اس کو ظاہر وہ نہیں کرتا، اس کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ یہ ہے تقیہ۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ تقیہ کی جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آتی ہے۔ اس کی مختلف ڈائمینشنز، مختلف جہتیں، مختلف ریزنز، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے جو سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو میرا حقیقی عقیدہ ہے وہ اگر میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اس کے لوگوں کے سامنے میں اس کو ظاہر کروں تو اس معاشرے کے، اس سماج کے، اس سوسائٹی کے لوگوں کی سوچ اور فکر اور رویے ایسے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے عقیدے کو، دوسرے کی سوچ کو، دوسرے مکتبہ فکر کے عقائد کو تسلیم کرنا ہی برداشت نہیں کرتے۔ ان میں وہ کشادہ قلبی اور وسیع و ظرفی مفقود ہے کہ جو اپنے علاوہ دوسرے کی سوچ کا بھی احترام کرے اور اس کو بھی ایک اہمیت دے۔ ان کی سوچ اتنی تنگ نظری پر مبنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھتے ہیں، وہ خود کو مومن اور صاحب ایمان سمجھتے ہیں، جبکہ اپنے سے مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں کو وہ کفر اور شرک اور بدعت کے فتووں سے مانون کرتے ہیں اور مطعون کرتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اس عقیدے کو ظاہر کیا تو جو اس سماج کے لوگوں کی سوچ اور رویہ ہے مجھے اپنے اصل عقیدے کو ظاہر کرنے کی بنیاد پہ میری جان کو بھی ان سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، میرے اہل خانہ کو بھی اس وجہ سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، میری ملازمت بھی جا سکتی ہے، میرا کاروبار بھی تباہ ہو سکتا ہے، میری زراعت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ ان تمام خطرات اور خدشات کے پیش نظر وہ خود کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی معاش کو محفوظ اور معمول رکھنے کے لیے وہ مجبور ہوتا ہے، اس پر ایک سماجی دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو وہ چھپائے، اور وہ اپنے آپ کو اسی حالت میں محفوظ اور معمول سمجھتا ہے کہ وہ اپنے
اصل عقیدے کو چھپا کے جو اکثریت کا عقیدہ ہے اس پہ خود کو ظاہر کرے. یہ ہے کہ تقیہ کی جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو آدمی تقیہ پہ عمل پیرا ہے وہ خود تو اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا اثر بھی ہے، وہ صاحب رسوخ بھی ہے، وہ یعنی کہ اس کی ایک سماجی حیثیت بھی ہے، اس میں قوت بھی ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، اور اس کا اس علاقے میں ایک اپنا اسپیشل اسٹیٹس بھی ہے کہ وہ یعنی اگر وہ اپنا یعنی عقیدہ چھپانے کی بجائے ظاہر بھی کر دے تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جو میرے دوسرے ہم عقیدہ لوگ ہیں، ہم مسلک لوگ ہیں، یعنی کہ اگر میں اپنے عقیدے کو چھپاؤں تو میں بہتر پوزیشن میں ہوں گا کہ میں ان کی سپورٹ میں کر سکوں، میں ان کو محفوظ میں رکھ سکوں، میں لوگوں کے حملوں سے میں ان کو بچا سکوں. تو اس لیے بھی اپنے آپ کو وہ یعنی کہ اس کی فہم و دانش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے اصل عقیدے کو وہ چھپائے رکھے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح میں اپنے عقیدے کی، اپنے مکتبہ فکر کی، اپنے مسلک کی زیادہ بہتر طور پہ خدمت سر انجام میں دے سکتا ہوں اور میں اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہوں. اب ہم اس گفتگو کے تیسرے مرحلے اور تیسرے سوال پہ آتے ہیں کہ یہ جو تقیہ ہے جس کو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تقیہ تو دینی، کہ جو تقیہ ہے وہ میرا دین ہے، اس کی ہم وضاحت کے لیے کہ جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، اور کیا ان کے اس ارشاد مبارکہ کی سپورٹ میں ہمیں قرآن سے اور سنت سے بھی کچھ مثالیں اور کچھ ارشادات جو ہیں وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں. ہم سب سے پہلے اس بنیادی اور مصدق ترین شریعت کے ماخذ کی طرف آتے ہیں کہ جسے قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن مجید جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور جس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ نحن نزلنا ذکر و ان لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے ہم ہی محافظ ہیں، ہم ہی ذمہ دار ہیں. گویا کہ اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک شوشہ، اس کا ایک ایک زیر زبر پیش، مد، جزم، اس میں کوئی تبدیلی واقعہ ہونے کا اور اس میں کسی یعنی کہ انحراف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا ہی میں یہ فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی، ریب کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم قرآن حکیم سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو وتقیہ ہے وہ یعنی اللہ کی نظر میں اور اللہ کی کتاب کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہم آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ سے کفر کیا، اللہ کے احکامات سے انکار کیا، کب؟ من بعد ایمان ہی، اس کے بعد کہ جب وہ پہلے اس کی سچائی پہ ایمان لا چکا تھا، تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ کہ جس کو کفر پر مجبور کر دیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل جو ہے، اس کا قلب جو ہے وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو، ولیکن من شرح بالکفر وصدرا، نہ کہ وہ کہ جو بشرح و صدر کے ساتھ برضا و رغبت اپنی مرضی سے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے اشخاص پر اللہ کی طرف سے غضب ہے، ایسے اشخاص پر اللہ تعالیٰ غم و غصے کا اظہار کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، اس آیہ وفی ہدایہ میں اللہ تعالیٰ دو لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وہ یعنی گروہ ہے کہ جو پہلے ایمان لایا، لیکن اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے ایمان سے پھر گیا اور اپنے یعنی پہلے سابقہ جو یعنی کفری عقیدہ تھا یعنی اس پہ وہ یعنی کہ لوٹ گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کا یعنی غضب بھی ہے اور عذاب بھی ہے، وہ اس لیے کہ من شرح بالکفر بصدرا، کیونکہ وہ انشراح صدر کے ساتھ اپنے کفر کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی کہ ان پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے، اور ان کو کسی قسم کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ وہ انشراح صدر کے ساتھ یعنی کہ کھلے سینے کے ساتھ اپنی مرضی سے برضا و رغبت پسندیدگی کے ساتھ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ اپنے سابقہ مذہب کفر پر چلے جائیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں ایک دوسرے گروہ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، اس کو اس یعنی غضب اور عذاب عظیم سے استثناء
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ وہ بھی یعنی اپنے کفریہ عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ وہ پہلے ایمان لا چکے ہیں، لیکن وہ یہ کفریہ جو عقیدہ ہے اس کا اظہار اپنی مرضی سے، اپنی پسندیدگی سے، برضا رغبت نہیں کر رہے، بلکہ ان کو ایمان سے، ایمان کے یعنی اظہار کرنے سے روکنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ وہ کسی دباؤ کے تحت، کسی پریشر کے انڈر وہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے کا اپنی طرف سے اظہار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ میرا عقیدہ ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ قلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ وہ اپنے سچے عقیدے یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی آسمانی کتابوں اور یوم آخرت پر وہ سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ، ایمان بالآخرہ و ایمان بالصحف پر دل و جان سے اپنا سچا عقیدہ اور ایمان رکھنے کے باوجود ان کو مجبور کر دیا گیا ہے۔ وہ مجبوری کے عالم میں وہ یعنی کفر یا جو عقائد ہیں، جو کفر کے اور شرک کے عقائد ہیں، ان کا اپنی طرف سے اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو دل ہے وہ اس کے لیے بالکل یعنی کہ ان کو قبول کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ وہ برضا و برغبت ایسا نہیں کر رہے، وہ اپنی مرضی سے ان عقائد کا اعلان نہیں کر رہے، بلکہ ان کو مجبور کر دیا گیا ہے جان کے خوف سے اور مال کے نقصان کے خوف سے اور بھوک کے خوف سے اور قتل و غارت گری میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے اور اپنے یعنی زراعت اور معاشیات کی تباہ ہو جانے کے خوف نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے اصل اور سچے عقیدے سے ہٹ کے جو کفار کا عقیدہ ہے، جو غلط عقیدہ ہے، وہ اپنی طرف سے اس کا جو ہے وہ اظہار کریں۔ تو جیسے کہ ہم نے شروع میں یعنی تقیے کے بارے میں بتا دیا ہے کہ تقیہ کیا ہے، اور پھر کہ تقیہ کی جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آتی ہے، وہ دونوں چیزیں اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ واضح کر دی ہیں کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو آپ اپنے عقیدے کو، جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں اور جس کو آپ حق جانتے ہیں، اس کو آپ ایسے حالات میں غیر معمولی اور اضطراری کیفیت میں آپ اس کو چھپانے پر جب مجبور کر دیے جائیں تو آپ کو ان کے چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے اور شریعت الہی نے آپ کو یہ اختیار جو ہے وہ دیا ہے۔ اب یہ تو ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک استثنائی کیفیت جو ہے، ایک ایگزمپشن جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، یعنی کہ ایک عمومی صورتحال میں ایک جو قانون ہے وہ آپ کے لیے وضع کر دیا ہے، آپ کو ایک رستہ جو ہے وہ دکھا دیا ہے، لیکن کیا اس کی قرآن حکیم میں کوئی مثال بھی ہمارے سامنے آتی ہے؟ تو آئیے اب ہم اس مثال کو بھی قرآن حکیم ہی سے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ مومن اور یہ قرآن حکیم کا 40واں سورہ ہے،
جس کو سورہ غافر بھی کہا گیا ہے، تو اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ ناظرین کرام، یہ آیت شریفہ کہ جس کا ایک پہلا حصہ ہی ہمارے مقصد کو، ہمارے ہدف کو واضح کر رہا ہے، جبکہ میں نے پوری آیت اس لیے پڑھ دی تاکہ تبرکن اور برکت کے لیے آپ اس کو بھی سن لیں، جبکہ یہ پہلا حصہ اس آیت کا ہمارا مقصود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال رجل مومن من آل فرعون، اور قوم فرعون میں سے، آل فرعون میں سے ایک رجل مومن، مرد مومن صاحب ایمان کہنے لگا۔ وہ صاحب ایمان کیسا صاحب ایمان تھا؟ وہ رجل مومن، یعنی اس کے ایمان کی کیفیت جو تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یکتم ایمانہ، وہ تھا تو مومن، وہ تھا تو اللہ اور اس کے رسول پر، الہی نمائندے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دل و جان سے، اپنے روح کی اور قلب کی سچائیوں کے ساتھ ان کی صداقت و حقانیت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ابھی تک کسی پر بھی اپنے یعنی دوسرے قوم کے افراد کے سامنے اپنا جو اصل عقیدہ ہے وہ ظاہر نہیں کیا تھا، اور اس کی ایک حیثیت بھی تھی کیونکہ وہ فرعون کے درباریوں میں سے تھا، یعنی اسی لیے وہاں پہ موجود تھا، تو وہ اپنے عقیدے کو تو وہ چھپائے ہوئے تھا، اور وہ تھا قوم فرعون میں سے، لیکن وہ صاحب ایمان تھا۔ وہ کہنے لگا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس مرد کو، اس شخص کو، اس فرد کو قتل کرنے جا رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، کے جو کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ میرا رب ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ اس سے پہلے تمہاری طرف اللہ کی واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ اب وہ یعنی کہ اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے ہے، وہ قوم فرعون اور فرعون کے سامنے ان کا ہی ہم مذہب، ہم عقیدہ، ہم مسلک اور ہم فکر ہے، لیکن وہ اپنے قول سے نمائندہ الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وکالت کر رہا ہے، ان کا دفاع کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اسی کے حوالے کر دو، اسی پہ رہنے دو، اسی پہ چھوڑ دو۔
وہیں یہ کو صادق کرو. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ سچا ہے، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو یہ جن مصائب کے متعلق تمہیں آگاہ کر رہا ہے کہ اگر تم میری رسالت کو اور میری بات کو جھٹلاؤ گے، مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے، تو تم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے یہ سختیاں، یہ عذاب، یہ مصیبتیں نازل ہو سکتی ہیں. تو پھر اگر یہ سچا ہوا تو پھر وہ مصائب اور عذابات، وہ سختیاں وہ تم تک بھی پہنچیں گی. یعنی کہ ایک طرف وہ ان کو یعنی ڈرا بھی رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وکالت وہ بھی کر رہا ہے اس حالت میں کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہے. اور وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا. من ہوا مسرف کذاب، کہ جو حد سے بڑھنے والا ہو، اسراف کا ارتکاب جو ہے وہ کرنے والا ہو، اور جو جھوٹا ہو. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر تو یہ سچے ہیں، تو پھر جو جن باتوں سے یہ تم کو ڈرا رہے ہیں، پھر وہ ان کو جھٹلانے کی صورت میں تم تک پہنچیں گی. اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو پھر ان کا جھوٹ ان پہ رہنے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کو ہدایت جو ہے وہ نہیں دیتا، کسی جھوٹے کو اپنا ہادی نہیں بناتا. ناظرین کرام، اب اس آیت کی ایک جو یعنی سطر ہے، ایک جو لفظ ہے، وہ چیخ کے پکار رہا ہے کہ جو تقیہ کا عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مہم ہے، کتنا اہم ہے، اور کیا حیثیت اور مقام جو ہے وہ رکھتا ہے. کیونکہ وہ آل فرعون کا شخص جو اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے ہے، یکتم ایمانہ، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رجل مومن، کہ وہ صاحب ایمان ہے، حالانکہ وہ اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے ہے. اور اس لیے وہ چھپائے ہوئے ہے کہ گو کہ اس کی دربار فرعون میں بہت اہمیت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اس حیثیت کو نمائندہ الہی کی نصرت و حفاظت و سلامتی کے لیے مفید سمجھتا ہوں. اور اگر میں اپنے عقیدے کو، جو میرا راسخ عقیدہ ہے، جو میرا سچا عقیدہ ہے، جو میرا حقیقی اور اصلی عقیدہ ہے، اگر میں اس کو چھپا لوں کچھ عرصے کے لیے، تو یہ میرے لیے، میری یعنی کہ میرے ہم عقیدہ لوگوں کے لیے اور نمائندہ الہی کے لیے کہ جس کا میں پیروکار ہوں، وہ اس کے لیے مفید اور قابل قدر ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو رجل مومن سے یاد جو ہے وہ کر رہا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے. ناظرین کرام، ہم نے قرآن سے 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کہ جو تقیہ کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی حیثیت کو آپ پر بخوبی واضح کر رہی ہیں، اور اس کی جو بشری حیثیت ہے اس کو بھی ثابت جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور ہمارے لیے ایک حجت ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہے.
اور جو کچھ اس میں ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی دین کی ضرورت ہے۔ اب آئیے دو مثالیں اور بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں، وہ بصیرت سید الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش میں کرنے جا رہا ہوں کہ ہجرت کے موقع پر، شب ہجرت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب جان اقدس کو خطرہ لاحق تھا کفار مکہ کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، اور اس شب اپنے بستر رسالت پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہ سلا کر رخصت ہوئے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے۔ ان کا جو مقصود تھا اور جو مطلوب تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نعوذ باللہ من ذالک نقصان پہنچانا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سلا دیا۔ اب وہ کفار مکہ ساری رات وہ یہ سمجھتے رہے کہ بستر رسالت پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ حضرت علی علیہ السلام سو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے کفار مکہ کی نگاہوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دکھایا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن ان کو وہاں پہ موجود دکھایا، اور سیدنا علی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے، ان کو وہاں موجود نہیں دکھایا۔ تو یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقیے کی صورت ہے کہ جو چیز حقیقت ہے اس کو چھپایا، اور جو چیز حقیقت وہاں پہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اس کو وہاں پہ ظاہر کیا۔ دوسری مثال یعنی مقصود کیا تھا کہ کفار مکہ ساری رات اسی جگہ پہ اپنی توجہات کو مرکوز رکھیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر کو اتنا موقع فراہم ہو جائے کہ وہ ان کی دسترس سے دور چلے جائیں۔ یہ ایک تقیے کی صورت تھی، تقیے کا انتظام تھا جو وہ خود خالق کائنات نے وہاں پہ پیدا کیا۔ دوسری صورت بھی اسی شب کی ہے، یعنی اسی موقع کی ہے کہ جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے یعنی نکل کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بچنے کے لیے غار ثور میں تشریف لے گئے۔ اور اب یہ خدشہ تھا کہ جب کفار مکہ ہماری تلاش میں یہاں تک پہنچیں گے تو وہ اوپر سے غار کے دانے سے ہمیں نیچے غار میں موجود دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے
وہاں پہ ان کی حفاظت کا انتظام اور ان کی سلامتی کا جو اہتمام ہے وہ کر دیا کہ غار کے دانے پہ مکڑی کو حکم دیا کہ وہ جالا بن دے، اور ایک فاختہ کو یا کسی اور پرندے کو حکم دیا کہ وہ غار کے دانے پر جا کے انڈے دے دے۔ تو یہ سارا جو انتظام تھا یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار کے اندر موجودگی کو چھپانا اور یہ ظاہر کرنا کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہیں، تاکہ ان کی جان کو جو خطرات لاحق ہیں ان سے وہ محفوظ رہیں۔ تو دوستان گرامی، یہی تو تقیہ ہے کہ ایک حقیقت موجود ہے، ایگزسٹ وہاں پہ کر رہی ہے، لیکن اس کو چھپانا ہے، اس کے اظہار سے اس کو بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تقیے کی صورت وہاں پہ پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ خود یعنی کہ اپنے نبی کو بچانے کے لیے تقیہ فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ قادر القدیر ذات ہے، مقتدر ذات ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک یعنی درس چھوڑ رہے ہیں، ایک سبق اور ایک نصیحت جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی قدر، یہ آج کا ہمارا موضوع تھا تقیہ پر، اور جسے ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات اور سیرت طیبہ علیہ الصلاۃ والسلام سے مثالیں پیش یعنی کرنے کے ساتھ آپ پہ واضح کرنے کی اپنے طور پہ کوشش کی ہے، اور یہ ایک جو مغالطہ ہمارے سماج کی اکثریت میں پیدا کر دیا گیا ہے کہ یہ تقیہ جو ہے، جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے، مکتب اہل بیت کے پیروکار یعنی اپنے عقائد میں اس کو بھی شامل یعنی کرتے ہیں اور دین کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور یعنی حضرت امام سیدنا محمد باقر علیہ السلام نے جس کو اپنا دین جو ہے وہ قرار دیا ہے، یہ ضرورت دین ہے، یہ عین شریعت ہے، یہ عین اسلام ہے، اور قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ دوسروں کے عقائد پر بلا تحقیق فتووں کی بارش کر دی جائے اور انہیں شرک و بدعت و کفر کے القابات سے یعنی کہ بغیر سوچے و سمجھے نوازنا شروع کر دیا جائے، اور یہ سوچے بغیر کہ جو سنجیدہ فکر لوگ ہیں وہ ہماری اس سوچ کو اور گفتگو کو سن کے ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، یعنی اس سے یعنی کہ اکثریت کو کوئی غرضی نہیں ہوتی، وہ سنی سنائی باتوں پہ بغیر تحقیق کے، بغیر اس کی صداقت کو پرکھے جانچے وہ اپنی ایک رائے اور اپنا ایک فتویٰ جو ہے وہ جڑ دیتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ گفتگو ان سب لوگوں کے لیے ایک لمبا فکریہ جو ہے وہ پیدا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے سچے دین کا پیروکار
بننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔